السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی، انہوں نے ابھی ایک مجھے کہا کہ آپ لائیو جو ہے وہ سوال و جواب کی نشست کریں، تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ کوئی بھائی اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے عدو، حسد اور نظر کے علاج کے متعلق، تو وہ یہاں پہ مجھے سوال کریں، میں انشاءاللہ ان کے سوال کا جواب دوں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اور اس طرح انہیں لائیو کال پہ لیتا ہوں۔ اگر کوئی سوال ہے تو وہ مجھے کمنٹ کریں، میں ان کو لائن پہ لیتا ہوں انشاءاللہ۔ ابھی فی الحال تو جی اس وقت میں سفر میں ہوں، ملتان جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں بھائیوں سے بھی، اور تمام اپنے احباب سے بھی انشاءاللہ دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ تو بھائی سوال کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے کہ جادو، اس کا وجود کیا ہے، اس کی وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، لوگ کس طرح سے جو ہے نا وہ جادو کو کرنے اور کروانے والے کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، بڑا ایزیلی جو ہے نا وہ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سوال آپ لکھ کے بھیجیں، میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں۔ میری کوشش یہی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے جی۔ آپ کا جواب یہ ہے کہ علی راشد، رقیہ کر کے جو ہے وہ جن کو مارا بھی جا سکتا ہے، نکالا بھی جا سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز جو ہے نا میں اس کی تصحیح کر دوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جن کو جلا دیا ہے، تو جن کو جلایا نہیں جاتا، اس کو جلانا جو ہے نا، چونکہ وہ ایک خود سے ایک جلی ہوئی چیز ہے، اور جلی ہوئی چیز سے مراد یہ ہے کہ وہ خود سے ایک آگ ہے۔ وَخَلَقْتَهُ مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، یعنی جو جنات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا کیا ہے، تو جنات کو جلانے والی جو بات ہے وہ غلط ہے۔ جنات کو قتل کیا جاتا ہے جسم کے اندر، اور اس کو قتل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں آیات الحرق یا آیات العذاب کے نام سے جو آیات ہیں وہ تلاوت کی جاتی ہیں مریض کے اوپر، اور اسی پانی سے یعنی جو ہے وہ اس کو نہلایا بھی جا سکتا ہے، پلایا بھی جا سکتا ہے۔ رحمان کا بندہ، ہم سب بھی رحمان کے بندے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا ہی بندہ بنا کے رکھے۔ اس کے لیے 1 سال سے اگر اس کو حیض کا مسئلہ ہے خاتون کو، تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ جو آیات العذاب یا آیات الحرق، وہ پانی پہ بھی وہ دم کرے، اور شہد کو بھی دم کرے۔ وہ شہد کے اوپر دم کر کے روزانہ کی بنیاد پہ 1 چمچ جو ہے وہ نیم گرم پانی میں شامل کر کے وہ اس کا استعمال کرے، اس سے انشاءاللہ اس کو
بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح وفا طلحہ نے سوال کیا ہے کہ بچوں کو جادو سے کیسے محفوظ رکھیں۔ دیکھیں، بچوں کو جادو سے محفوظ رکھنے سے پہلے، بچوں پر توجہ کرنے سے پہلے، سب سے پہلے اپنے اوپر توجہ کریں۔ اگر خود کو کوئی پرابلم ہے تو اپنی اس پرابلم کو اس کو سالو کریں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ بچوں کا 80-90% جو علاج ہے وہ ماؤں یا باپ کے بیماری سے، یعنی اگر وہ ماں باپ دونوں میں سے کسی کو پرابلم ہے تو وہ دونوں میں سے ان کا جو علاج ہے، اگر وہ دونوں علاج کر رہے ہیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ اس کے جو اولاد ہے اس کو ہوتا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ہے والدین اپنے اوپر توجہ زیادہ کریں، اللہ کے فضل سے دونوں طرف جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی ہماری پیاری بہن سارہ چودھری ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ استقامت دے دین پر، ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ایک دین کا جو ہے وہ سرچشمہ جو ہے ان کو بنایا، ان کو بنا رہا ہے، ہر وقت وہ محنت میں لگی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج کے دور میں ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون صحیح علاج کرنے والا اور کون صحیح نہیں؟ دیکھیں، معالج کا سب سے پہلے جو ہے وہ صاحب تقوی، صاحب عقیدہ ہونا اس کا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کا عقیدہ درست ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے علاج میں بھی درست رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص پیمائش کرے، ماں کا نام پوچھے، باپ دادا یا کسی اس کے آباء و اجداد میں سے کسی کا نام پوچھتا ہے تو وہ معالج صحیح نہیں ہے، وہ جادو سے علاج کرنے والا ہے، اس کا تعلق جادو سے ہے اور قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو کوئی چیز صدقے کے طور پہ آپ سے طلب کرے کہ جی اس کو جو ہے وہ آپ فلاں یعنی کسی خالی جگہ پر پھینک دیں، اس کو قبرستانوں میں پھینک دیں، اور اس طرح کا صدقہ کا لوگوں کو کھڑا کرے کہ جس میں فتنہ ہی فتنہ ہے، تو ایسے شخص سے بھی علاج کروانا بہتر نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ اس طرح کی چیزوں کے طلبگار ہیں وہ یقیناً شیاطین کو، جنات کو خوش کرنے والے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں۔ بڑے بڑے صاحب عقیدہ ہونے کے دعوے دار لوگ جو ہیں وہ ماؤں کا نام پوچھ رہے ہیں، پیمائش کر رہے ہیں، اور کپڑوں کی پیمائش کرتے ہیں، کپڑا کم ہو گیا تو بھی جادو ہے، بڑھ گیا تو بھی جادو ہے، یا کوئی جن ہے، اسی طرح کسی نے کھلا دیا ہے، پلا دیا ہے۔ ان چیزوں کا کوئی بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی ایسا تعلق ہوتا تو الہام، اب یہ جو آج کل بہت سارے عاملین جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، لوگ بے دھڑک ہو کے ان سے سوال کرتے ہیں جی آپ کو کیا نظر آیا یا آپ نے کیا دیکھا۔ نعوذ باللہ، کوئی بھی معالج جو ہے اس پر وحی نازل نہیں ہوتی، اور معالج کو خود نہیں پتا کہ اس کا اگلا سانس آنا یا نہیں آنا۔ تو اس طرح سے اس طرح کے سوال کرنا بھی میں سمجھتا ہوں عقیدے کی خرابی کا سبب ہے۔ عقیدہ خود بہت خراب ہو جاتا ہے جب آپ ایسے شخص سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کو کیا پتہ لگا۔ ہاں، راقی یا دم کرنے والا جو ہے وہ ان چیزوں کی بنیاد پر ضرور جو ہے وہ اپنا ایک آئیڈیا، ایک اندازہ جو ہے وہ ضرور دے سکتا ہے، لیکن حتمی بات کرنا اور حتمی بات پر اس کی بات کو قبول کر لینا یہ انتہائی غلط بات ہے، اور کہنا کہ جی انہوں نے کہا تھا تو بالکل ویسا ہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سختی کے ساتھ کہ من اتى عرافا او كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما انزل على محمد۔
صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا کوئی بھی شخص کسی عراف، نجومی، کاہن، جادوگر کے پاس گیا اور جا کے اس کو اپنی بات سنائی اور اس نے اس کی بات کی تصدیق کر دی، تو گویا کہ اس نے جو کچھ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس نے ان سب چیزوں سے کفر کیا۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ آج کل رشتوں میں بہت مسئلہ ہے، وہ لوگ کیا کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہماری بہت ساری، یہ حقیقت ہے، ہماری بہت ساری بہنیں، ہماری مائیں جو ہیں، وہ بہنیں اپنی رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، مائیں اپنی بیٹیوں کی وجہ سے بڑی پریشان ہیں۔ تو ان کے لیے ہمیں بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ کثرت سے سورۃ البقرہ کا اہتمام کریں، اور میں انشاءاللہ آج ابھی موقع بن گیا تو میں انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں اس پر بھی۔ خواتین میں چونکہ بہت زیادہ ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے مس العاشق۔ مس العاشق چونکہ یہ ایک الگ ایک چیپٹر ہے، پورا بڑا طویل موضوع ہے، تو انشاءاللہ اس پر بھی میں ذرا کھول کے بات کروں گا کسی دن، لیکن اختصار کے ساتھ جو ہے وہ میں انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں کہ مس العاشق میں ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری خواتین ہیں، وہ بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ ابھی کل کا ایک قصہ ہے کہ ایک بچی کا صرف ابھی نکاح ہوا تو نکاح کے ساتھ ہی اس کے اوپر جن حاضر ہونا شروع ہو گیا اور اس نے اس کو تکلیف میں مبتلا کرنا شروع کر دیا۔ مسئلہ کہاں سے خراب ہوا کہ جی جب میں نے 2-3 سوال کیے تو ان سوالوں کا جواب بالکل عجیب و غریب انداز میں واللہ بہت حیران بھی ہوا کہ سوال میں نے کیا کہ آپ جب لباس اپنا تبدیل کرتی ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھتی ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی لول، اب بسم اللہ پڑھ کے لباس بدلنے میں کون سی بسم اللہ ہے؟ اب دیکھیں کہ خواتین چونکہ لباس بدلنے میں بہت زیادہ، جب لباس بدلتی ہیں تو یقیناً ان کا جسم جو ہے وہ یعنی انسان تو نہیں دیکھ پا رہا، لیکن جنات جو ہیں وہ ہر جگہ پر موجود ہیں، باتھ روم میں موجود ہیں، کمروں میں موجود ہیں، گھروں میں موجود ہیں۔ تو یہ لاجک بھی سمجھ میں آتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ من حیث لا ترونہم، یعنی کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جب وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ آپ کو اپنی حفاظت کا بندوبست کرنا ہے، نہ کہ انہوں نے آپ سے بچنے کا کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ خواتین اپنے کپڑے تبدیل کرتی ہیں، یا مرد حضرات جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بہت حسن سے نوازا ہے، خوبصورتی ہے ان کے، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں پر، ان کے اجسام کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ ایسی خواتین کو بہت قربت کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں ان سے محبت ہو گئی۔ پھر اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ جو مشکل علاج ہے وہ مس العاشق کا ہے۔ جادو، حسد اور نظر کے تمام علاجوں سے سب سے مشکل جو علاج ہے وہ اس کا ہے مس العاشق۔ ابھی اسی طرح ایک مس العاشق کا کیس ادھر لاہور میں ایک جگہ پہ ہم نے دیکھا، تو اس نے خاتون نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ جب میں رات کو سوتی ہوں تو مجھے آواز آتی ہے کہ اس کا نام لیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ کسی مرد کی، کسی انسان کی آواز نہیں ہے، اور وہ خاتون جو ہے وہ اپنے یعنی وہ شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے بھی خواتین کے اندر شادیوں میں رکاوٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ تو انہیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک تو کوشش کریں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ صدقہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یا معشر النساء تصدقوا، کہ تم ان کی جماعت، عورتوں کی جماعت،
تم صدقہ کیا کرو، تمہیں صدقے کی بہت زیادہ تلقین جو ہے نا وہ کی گئی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بیچاری، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ صدقہ کرنا کیسے ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس کا طریقہ جو ہے نا وہ اپنے گھروں میں یہ لازمی اس کو رائج کرنا چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں خواتین جو ہیں وہ بسم اللہ ہر کام میں بسم اللہ کا اہتمام کریں، اپنی عادت بنا لیں، سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کوئی بھی کام شروع کرنے لگی ہیں تو وہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اس کا اہتمام کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس نام میں جو اللہ ہے وہ اسم اعظم بھی ہے۔ شیخ سعد بن العتیق جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نام ہے وہ اسم اعظم بھی ہے، اور بھی بہت سارے علماء کا اللہ کے اس نام یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق ہے کہ جو اسم اعظم ہے وہ اللہ ہے۔ تو جب آپ اسم اعظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں، تو پھر اس کا ہمیں یہ فائدہ ضرور اللہ کے فضل سے پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کا بندوبست کر دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو خواتین خاص طور پہ ان معاملات میں شادیوں کے رشتوں میں اور تعطیل الزواج جسے کہتے ہیں اس میں رکاوٹ کے مسائل کا شکار ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ کثرت سے سورۃ البقرہ اپنے گھروں میں اہتمام کریں، خود پڑھیں، پورے دن میں پوری نہیں پڑھی جاتی تو 2-3 صفحات کر کے اس کو پڑھ لیں۔ جب وہ اپنے صفحات کو پورا کریں گی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیا ہر گھر میں جنات ہوتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، یہ انسانوں کی تعداد سے بہت زیادہ، کہیں زیادہ ہے، تو ہمیں اس بارے میں یہ حکم ہے کہ تمہارے گھروں میں شیاطین موجود ہیں، جنات موجود ہیں۔ ینفر الشیطان من البیت، اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کا اہتمام کرو، سورۃ البقرہ کے پڑھنے کا اہتمام کرو، اور جب آپ سورۃ البقرہ کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھروں سے جو شیطان ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو کالی مرچیں جلائی جاتی ہیں، سرخ مرچیں جو ہے نا وہ ان کی دھونی، اجوائن کی دھونی، اور اس طرح کے بیکار اور فضول اعمال کیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اپنے دوسرے کاموں میں الجھے رہتے ہیں، اور شیاطین اور جنات بیٹھ کے تالیاں مارتے ہیں، دیکھو کیسے ہم نے ان کو بیوقوف بنایا، دیکھو کہ جس چیز کا حکم ہی نہیں ہے وہ کرتے جا رہے ہیں ہم سے بچنے کے لیے۔ تو یہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں انسانوں کا۔ دیکھیں سبحان اللہ، اصل بات یہ ہے آپ کا شفا جو ہے یہ میرے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا جو ہے یہ غلط ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اپنے آپ کو قید کر لیں کہ آپ کسی راکی پر عقیدہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس بھیجی ہوئی آزمائش پر اپنے آپ کو قائم رکھیں اور اس پر صبر کریں۔ اگر یہ عقیدہ رکھ کے جاتے ہیں کہ کسی بھی کوئی علی ظفر ہو، ابو سہل ہو، کوئی شیخ شفیع طاہر صاحب ہوں، یا کوئی بھی، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آپ رحمان کا بندہ کہہ رہے ہیں جی، آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، آپ نے قبرستان گئے، آپ نے بکرے کا سر، ماش کی دال وغیرہ، عاملین حضرات تو کہتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے اور پھنکواتے ہیں قبرستانوں میں، یا کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پھینک آؤ، وہ کیا ہے، اس کا رنگ اس رنگ کا ہو۔ تو اس میں دیکھیں ان عاملین نے اپنے رنگ جو ہیں وہ مخصوص کیے ہوتے ہیں۔ یار یہ شاپر پکڑانا آگے سے، میں ذرا وہ بھی دکھاؤں کچھ سیمپل جو ہے نا وہ ابھی میرے پاس رکھتا ہوں میں ساتھ ہی۔ تو مثال کے طور پہ کسی نے کہا جی کہ آپ یہ کالے رنگ کا کپڑا لو، یہ دیکھیں یہ کالے رنگ کا کپڑا لو اور اس میں ایسے ایک دھاگے تعویذ کو باندھو اور کسی درخت کے ساتھ لٹکا دو جا کے۔
اور لوگ جو ہیں وہ یہ کام کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کالا نہیں بلکہ یہ نیلے رنگ کا کپڑا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں کوئی ان کی آپس میں ان کی کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ بھئی کچھ جنات ہیں ان کو یہ والا رنگ پسند ہے تو ان کے جو اپنے مطالبات ہیں وہ پھر اس طرح سے لوگوں سے پورے کرواتے ہیں. یہ نیلے رنگ کا کپڑا ہے. یہ دیکھیں جی یہ سفید رنگ کا کپڑا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ بھی کالے رنگ کا کپڑا ہے. اب دیکھیں آج کی ہی بات ہے کہ ایک بچی ہے وہ کہتی ہے جی مجھے کالا سوٹ پہناؤ, مجھے تیار کرو. اس کی شادی نہیں ہوئی, وہ دلہن بن کے اپنے آپ کو اللہ نہیں سمجھ کے بھی وہ اپنے آپ کو کیا تسلی دینا چاہتی ہے. لیکن یہ علامت ہے اس چیز کی کہ اس کے اوپر ایسا جن اس کے اوپر مسلط ہے جو کہتا ہے کہ آپ جو نا اب یہ سرخ رنگ کا کپڑا ہے, اس کے اندر بھی تعویذ اسی طرح یہ دیکھے بندے ہوئے ہیں. تو کیوں مطلب عاملین نے لوگوں کو انہی معاملات میں لگا رکھا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ٹھیکری. ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر ایک تعویذ جو ہے نا وہ بندھا ہوا تھا, لکھا ہوا تھا اس کے اوپر, وہ قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا اس کو. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اچھا میں جو ہے وہ ایک تعویذ کو کھولتا ہوں آج. ہاں جی. نہیں موٹر وے نہیں, سیدھا ہی. یہ ایک تعویذ ہے, ہم اس کو کھولتے ہیں. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں یہ ابھی میں فرسٹ ٹائم پہلی مرتبہ اس کو کھول رہا ہوں. اب ہم کیا کریں گے جی, اس کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس میں لکھا کیا ہو. 100% تعویذوں کے اوپر اللہ اکبر. تعویذوں کے اوپر جو نا 100% یہی کچھ لکھا ہوتا ہے. میں انشاءاللہ اس کا میں پورا آپریٹ کروں گا, انشاءاللہ پورا آپریشن کریں گے. یہ دیکھیں کالی رات, ہاں کالا کلو کالی رات, کالا کلو کالی رات, امید یا تینوں پہلی رات, الو کیوں آیا پچھلی رات, پیٹ کلیجا پھاڑ کلیجا ویرے صرف پھاڑ کلیجا ویری صرف دا, دیکھا کالا کلو کالی رات, تیری حاضری دا کمال. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے اوپر یہ ہے, یہ اگر کسی کو سمجھ میں آئے, یہ شاید الٹا سمجھ میں آئے, اوپر باقاعدہ پورا لکھا ہوا ہے کالا کلو کالی. اب یہ کالا کلو الو پتہ نہیں اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے. اب یہ ابھی صرف ایک کھولا ہے ابھی میں دوسرا کھولتا ہوں انشاءاللہ, اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. واللہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیں جی پتہ نہیں آپ خود سے ہی باندھ کے اور خود سے ہی جو ہے نا ان کو کھول رہے ہیں. انشاءاللہ عملی طور پہ ہم اس کا مظاہرہ کیا کریں گے انشاءاللہ, اور دکھایا کریں گے مختلف وہاں پہ جا کے قبرستانوں میں اور مختلف جگہوں پہ, تاکہ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے. ہمیں صرف اصلاح چاہیے اور ہمیں صحیح دین کی سمجھ چاہیے. اور اگر چاہیے تو آپ ضرور اس کو اپریشیٹ کریں, ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں, لوگوں کو بتائیں کہ حق اور سچ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک منٹ سوال آیا بھائی کا, آپ کا کھانا ہمارے پاس ہو جائے کیونکہ آپ ہمارے پاس سے میں تو گزر گیا ہوں جی. میں تقریباً میں ملتان پہنچنے والا ہوں اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ میں ملتان پہنچ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا جی, یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کھولنے میں. یہ والا کھلتا ہے. اللہ تعالیٰ
آسانیاں پیدا فرمائے ہر ایک مسلمان کے لیے. اب یقیناً یہ کسی ایک کا تو تعویذ کھلا، اور تعویذ نہیں، جادو کھلا اس کا، اور اللہ نے اس کو انشاءاللہ ضائع بھی کیا. اللہ تعالیٰ ضائع کرنے پر قادر ہے. تو یہ دیکھیں، یہ دوسرا ایک تعویذ ہے، اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ. یار اس کو یہ دیکھیں تسی بھائی جان کیا دیکھو، یہ تعویذ لگتا ہے کافی کچھ پرانا تھا، لیکن اعداد اس کے اوپر بھی، اور اگر کچھ کسی بھائی کو، کسی ہمارے ناظرین میں سے کسی کو کچھ سمجھ میں آ رہی ہو تو کراسنگ اس کے اوپر بھی کافی ساری ہے. ایک ہم نے تعویذ کھولا تھا تو اس کے اندر نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں لکھی. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی قبرستانوں میں اس طرح کی چیزیں نکلیں، نعوذ باللہ لوگ ان کو. اچھا، ایک ہم نے نا ایک محبت کا تعویذ بھی کھولا تھا، وہ بھی میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو. کہ محبت کے لیے لوگ جو ہے وہ بابوں کے پاس جا کے نا یہ کام کرتے ہیں. یہ دیکھیں بڑا واضح طور پہ، بڑا صاف یہ لکھا ہے علی حب علی قلب. یہ لوگ اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں کہ کسی کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے صرف دوری کی بات ہے. لوگ اللہ سے دور، اگر اللہ کو اپنا خالق مالک ہر قسم کے معاملات کا سب کچھ مانتے ہوتے یہ اس طرح کے بےہودہ اور فضول کام نہ کرتے. اب یہ ایک تعویذ تھا، یہ بھی میرا خیال علی حب علی قلب والا ہی تھا. تو سلمان یہ بھی تھا نا دوسرا بھی. ہاں یہ دیکھیں، یہ تعویذ جو ہے نا یہ اس کے اندر درخت کے اندر لگا ہوا تھا. لوگ اس کو بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور بڑے شوق سے مکمل کرتے ہیں اس سارے کام. یہ ایک تعویذ ہے، چھوٹا سا ہے، اگر کھل جائے تو. اچھا ایک اور بات کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جو کالے معاش ہیں ان کو رکھ کے آؤ تو کالا جادو کا توڑ ہوتا ہے. کالے جادو کا توڑ نہیں ہوتا، کالا جادو اسی پر ہوتا ہے. کالا جادو اگر توڑ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہیں تو بتایا ہوتا، کہیں تو ہمیں اس بات کی اس کی کوئی تفصیل مل جاتی کہ آپ جو ہے وہ کالے جادو کا توڑ کے لیے کالی ماچھ کھایا کرو یا وہ پھینک دیا کرو. میں اللہ ہی ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک مشکل اور ایک سخت کام کو ہم نے اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ ہم نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے. تو میں دعا کروں گا، درخواست کروں گا کہ آپ تمام بھائیوں سے اور تمام اپنے ناظرین سے کہ وہ میرے لیے ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. اگر گھروں میں سے گوشت کے ٹکڑے ملتے ہیں یا بالوں کے گچھے خون چھینٹے پڑتے ہیں، کیا یہ بہت خطرناک چیز ہے یا اس سے ڈرنا نہیں چاہیے؟ دیکھیں رحمان بھائی، رحمان کا بندہ بھائی، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. اگر ہم ڈریں گے تو اللہ کے فضل سے جو ہے نا وہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہم دور ہو جائیں گے. اور چونکہ ہمیں اللہ کا کرم اور اس کا فضل چاہیے، اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بہت ہی کمزور بنایا، اور بنایا کس لیے؟ ہماری آزمائش کے لیے، کہ آپ تکالیف اور بیماریوں میں ابتلا میں داخل ہونے کے بعد آپ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں یا ایمان کا. اگر ایمان کا ارتکاب کرتے ہیں تو اللہ والے جو قرآن اور حدیث سے جو علاج کا جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو اختیار کریں تو بہت ہی فرسٹ کلاس ہے. اور اگر آپ اس کو اختیار نہیں کرتے سمجھ آنے کے بعد بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر آپ پورا نہیں اترے. اچھا، اور اگر گھر میں خوف محسوس ہو تو گھر میں سورۃ الجن اور سورۃ البقرہ یہ دونوں ملا کر پڑھنی چاہیے. ایک وقت میں سورۃ الجن پڑھیں، ایک وقت میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں. ٹھیک ہے جی.
بعض تعویذ جو ہے نا وہ بڑے سختی کے ساتھ بندے ہوتے ہیں، تو ان کو پھر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کسی دن کھول کے میں اپنے بھائیوں کو دوست احباب کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارا یہ جو آج کا جو 30 منٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے، تو اس کا جو آج کا جو ہمارا کچھ جو ہم نے باتیں کی ہیں ان کو لوگوں تک پہنچائیں، ان کو ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، لوگوں تک ہمارا جو قرآن اور حدیث کا جو حق کا پیغام ہے اس کو ضرور لوگوں تک بیان کریں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. فجزاکم اللہ خیر. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل پیر بابا جی کہتے ہیں کہ کوئی عمل کرنے سے پہلے اجازت لیں. اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی. اجازت ابو رحمان کا بندہ بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی ہے تو ہمیں کسی پیر بابا فقیر ایسے لوگوں سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب اجازت ہے تو ہمارے سب سے بڑے رہنما، سب سے بڑے ہمارے پیر، ہمارے مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہماری ہر طرح سے محبتیں ان کے لیے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلیں. اور رات کو سوتے وقت اگر ایسا لگے کہ جیسے کوئی دیکھ رہا ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ رات کو سونے سے پہلے ہمیشہ وضو کر کے سویا کرتے تھے. تو ہم جو ہے وہ اس سنت کو بھول چکے ہیں. اس لیے اہتمام کریں کہ رات کو سونے سے پہلے اہتمام کریں کہ وضو کر کے سوئیں اور دونوں ہتھیلیوں کو جمع کریں، جس طرح کہ ایک حدیث میں ہے یجمع کفی ثم انفث فیہما وقرأ. دونوں ہتھیلیوں کو جمع کریں، پھر اس میں 3 مرتبہ تھوکیں، پھر اس میں سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، آخری تینوں قل جو ہے وہ یہ تینوں اس میں پھونک کے، یعنی پھونکنا اس طرح سے ہے کہ اس میں ہلکا سا تھوک جو ہے وہ جانا چاہیے، تو پھر وہ پانی جو ہے وہ استعمال کیا جائے. سوری، وہ پانی استعمال نہیں بلکہ وہ اپنے پورے جسم پر اس کو مس کریں. مس کرنے کے بعد اس سے اپنے آپ کو اللہ کی امان اور اللہ کی حفاظت میں دیں. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.